بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم ذمہ داران مسجد ہذا، علماء کرام، حاضرین اور عزیز طلباء اور بچوں، بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ تربیت کی باتیں کریں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے. اور آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ آپ علماء کرام کے خطابات سے اور ان کے تقاریر سے مستفید ہوں. قرآن مجید کی جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ اکثر بچوں کو یاد ہے اور اس سورت کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں چند آیات ہیں، لیکن رب العالمین نے سارے انسانوں کے کامیابی کے 4 اصول بتائے ہیں جو حقیقی کامیابی کے ضامن ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اپنے مخلوق میں بہت سی چیزوں کی اس نے قسم کھائی ہے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے. ہم کو جب قسم کھانا ہے تو ہم کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے اور اللہ کے صفات اور اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کر کے قسم کھائیں گے. یہ اللہ کی شان ہے کہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو گواہ بنانا چاہا گواہ بنایا اور جس کی قسم کھانا چاہا قسم کھایا. رب العالمین نے چند اوقات کی قسم کھائی ہے، اور قسم جب بھی رب العالمین کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. قسم اہمیت والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چند اوقات کی قرآن میں قسم کھائی. فجر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اللہ نے فجر کے ساتھ ان کی بھی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے سورج کے چڑھنے اور اس کے روشن ہونے کی اور رات کی جب کہ رات چھا جائے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ کی قسم کھائی اور رات کے اندھیرے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور اسی طرح رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانے کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جو رات اور دن کی گردش ہے کہ دن آ رہا ہے پھر دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے رات چلے جاتی ہے. یہ جو شبانہ روز دن اور رات کی گردش ہے اس کا نام زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے.
زمانے کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر قسم کھا کر ایک بہت بڑی سچائی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ عزیز بچوں، زمانے تین ہوتے ہیں۔ ایک گزرا ہوا زمانہ، بچپن سے لے کر اب تک کا جو زمانہ آپ کا ہے یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اب یہاں سے جو آپ وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ موجودہ زمانہ ہے، اور آنے والا زمانہ وہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ تو زمانے تین ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں زمانوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زمانے اور وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ زمانہ اور وقت یہ بہت اہم ہے، اور انسان کو وقت صرف ایک مرتبہ دیا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کی مہلت اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ وقت بار بار ملنے والا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں پھر دوبارہ ہم کو دنیا کی زندگی مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اور زمانے کو گواہ بنایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی۔ عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ان کا بیان ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول ان کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے تو اے میرے چچیرے بھائی نہیں کہتے تھے، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے کہہ کر آپ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نصیحت فرمائی۔ 5 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو 5 زحمتوں سے پہلے۔ 5 نعمتوں کی قدر کرو 5 زحمتوں میں مبتلا ہونے سے پہلے۔ وہ 5 نعمتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جوانی میں خوب نیکیاں کرو، اپنی جوانی میں خوب اچھے کام کرو، اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جوانی زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، وہ بڑھاپا کہ جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جو کام کر سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ کام اتنی چستی اور پھرتی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ اور جوانی کی عمر کون سی ہے؟ جوانی کی جو عمر ہے 13 سال 14 سال سے لے کر 25 سال تک کی جو عمر ہے، یہ بڑی قیمتی عمر ہے۔ انسان اپنی زندگی کے کئی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 7ویں دن تک ایک زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ 7ویں دن تک اہم مرحلہ ہے۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے سر کے بال نکالے جاتے ہیں، اور سر کے بال کو چاندی میں وزن کر کے صدقہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 7واں دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سال کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ 7ویں دن سے لے کر 7 سال کی عمر پہنچنے تک اپنے ماں باپ کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، ان کی اچھی عادتوں کو اپناتا ہے، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو نمونہ بناتا ہے، یہاں تک کہ خیر کے پہلو کو اپناتا ہے،
اور اپنے آپ کو شر سے بچاتا ہے۔ 7 سال کا جب ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ سکھائیں، وہیں پر ان کو اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کریں، نماز کی تاکید کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10۔ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب اولاد 7 سال کی ہو جائے، اور اولاد جب 10 سال کی ہو اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو اور ان کو مارو۔ تو گویا کہ ہماری عمر کا ایک مرحلہ 7 سال کا ہے، اور 7 سال کے بعد 10 سال ہے۔ 10 سال کے بعد جب بچہ اور بچی سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو وہاں سے ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز کے چھوڑنے پر ان کو گناہ ملتا ہے، نماز کے ادا کرنے پر ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بلوغت سے لے کر 18 سال تک کی یا 20 سال تک کی جو عمر ہے، بڑی آزمائشی عمر ہے، بڑی جذباتی عمر ہے کہ اس میں بچے اور بچیاں بہک جاتے ہیں۔ اگر گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گندی عادتیں پڑیں گی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ اچھی صحبت اختیار کر کے اچھائیوں کو اپنائیں گے۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت آپ کو برا کر دے گی، آپ کا بگاڑ دے گی۔ لہٰذا ہمارے بچوں کو چاہیے کہ اچھے بچوں سے دوستی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور برے دوستوں سے اور بری دوستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی بچے کے بارے میں اگر تحقیق کرنا ہے کہ یہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے تو جا کر ماں باپ سے نہیں پوچھنا ہے، بلکہ یہ پوچھنا ہے کہ اس بچے کے دوست کون ہیں وہ بتاؤ۔ اگر بچے کے دوست اچھے ہیں تو وہ بچہ بھی اچھا ہے، اگر بچے کے دوست خراب ہیں تو وہ بچہ بھی خراب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میری دوستی کیسے بچے سے ہے اور کیسے شخص سے ہے، اس کا دوستی کرنے سے پہلے جائزہ لے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوانی کی جو عمر ہے بہت قیمتی عمر ہے۔ یہ جوانی آپ کو، یہ بچپنا، یہ جوانی بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ اب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کبھی کبھی ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، اپنی جوانی کو یاد کرتے ہیں۔ ہم یاد تو کر سکتے ہیں لیکن وہ دن لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو، اچھے کام کر لو، اللہ کی عبادت کر لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اہم بات یہ بیان فرمائی صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے۔ اللہ نے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے، آپ کو صحت دی ہے، صحت کی آپ حفاظت کریں، غلط چیزیں نہ کھائیں، جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں، بے فائدہ چیزوں کا استعمال نہ کریں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، بیماریوں سے بچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، جو آپ کے لیے مفید ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو بیمار پڑنے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے۔ صحت مندی مجبوری کی عمر نہیں ہے، بیماری مجبوری کی عمر ہے۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے اتنا مجبور ہوتا ہے کہ دوسروں کے سہارے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہر طرح کی آفتوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین۔ تو عزیز طلبہ،
عزیز بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی سے پہلے۔ اللہ نے آپ کے والد کو مال دیا ہے تو مال کو لٹاؤ نہیں، مال کو غلط جگہ خرچ نہ کرو، بلکہ مال کی حفاظت کرو۔ اور آپ کے والد اور والدہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مال کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ دیا ہوا جو مال ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ کے پاس باقی رہے، لہٰذا اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی سے پہلے۔ کہیں آزمائش آ جائے اور کاروبار ٹھپ پڑ جائے اور دیوالیہ نکل جائے اور ہاتھ کا پیسہ پورا چلا جائے، ایسی صورت میں اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی اور مفلسی سے پہلے۔ محتاجی ایک بہت بڑی بلا ہے، حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت ممکن ہے کہ محتاجی آدمی کو کفر تک لے جائے۔ آدمی جب محتاج ہو جاتا ہے تو کفر کو اپنانے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محتاجی سے بچائے اور نفس کا غنا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو چوتھی نصیحت یہ فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فاضل اور فارغ اوقات کو غنیمت جان لو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ ماشاءاللہ آپ سب مئی کے مہینے میں ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہیں اور گرمائی چھٹیاں بسر کر رہے ہیں، آپ فرصت میں ہیں۔ ان فرصت کے اوقات کو صرف گلی محلے میں کھیلنے کودنے میں اور ضائع کرنے میں نہ لگائیں، اپنے فارغ اور فاضل اوقات کو غنیمت جان لیں مصروف ہونے سے پہلے، کیونکہ آپ جون کی 12-15 تاریخ سے پھر سال بھر مصروف ہو جائیں گے۔ آپ کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، آپ کو مصروف ہو جانا ہے، لہٰذا آپ اپنے فارغ اور فاضل اوقات کو غنیمت جان لیں اپنی مصروفیت سے پہلے۔ غنیمت جان کر کیا کرنا ہے؟ گھر کا کام کاج کرنا، نماز کا وقت ہو جائے نماز وقت پر ادا کرنا، اور اچھی صحبتیں اختیار کرنا، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، اور گرمائی جو کلاسز چلتی ہیں ان کو اٹینڈ کر کے اچھی باتیں سیکھنا۔ آپ اپنے فاضل اوقات کو غنیمت جان لیجئے مصروف ہونے سے پہلے۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو 5ویں نصیحت یہ بیان فرمائی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، لہٰذا اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی کی قدر کرنا ہے، اور زندگی میں نیک اعمال کرنا ہے کہ آخرت میں وہ نیک اعمال ہمارے کام آ جائیں۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنے موت کے آنے سے پہلے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس سچائی اور حقیقت سے انبیاء کو بھی چھٹکارا نہیں ملا، اولیاء کو چھٹکارا نہیں ملا، اور مالداروں کو چھٹکارا نہیں ملا، غریبوں کو چھٹکارا نہیں ملا، ایمان والوں اور اہل کفر کو چھٹکارا نہیں ملا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنے موت کے آنے سے پہلے۔ عزیز طلبہ، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور زمانے کو گواہ بنایا ہے، لہذا زمانے اور وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کس بات پر اللہ نے قسم کھائی؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، یعنی ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کی قدر نہیں کر رہا ہے، زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا ہے، ایسا انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے اس بات کو تاکید کے ساتھ بیان فرمائی، قسم کھا کر بیان فرمایا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو یوں ہی بے مقصد ضائع کریں گے تو یقیناً گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گھاٹے سے بچے ہوئے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ گھاٹے اور نقصان سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے علم حاصل کیا
کیونکہ ایمان علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو علم حاصل کیے ایسے لوگ کامیاب ہیں. کس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ ہر انسان کو 3 باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک اللہ کی معرفت کہ اللہ کون ہے اور اللہ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اللہ کون ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا تعارف کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک اور یکتا اور اکیلا ہے. کن باتوں میں اللہ ایک اور یکتا ہے؟ اپنی ذات میں. اللہ کے ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے. خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کائنات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے اپنی ذات میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا. یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ کسی کی اولاد ہے. دنیا میں کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کرسچن اور نصارہ. ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ مسیح اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا درست ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اسی طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور مکہ کے جو مشرکین تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور آ کر وسوسے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. جب ایسا خیال آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یا آمنت باللہ و رسولہ پر کہنا ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ کے رسولوں پر ہے. یہ وسوسہ، یہ برا خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے. ایسا برا خیال آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے تعلق سے کوئی تصور قائم نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں اکیلا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اکیلا ہے. اللہ کے ناموں کے جیسے دنیا میں کسی کے نام نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام پاکیزہ ہیں. اللہ کو جب پکارنا ہو، دعا کرنا ہو، ان پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے دعا کرو. تو اللہ کے جو نام ہیں ویسے نام دنیا میں کسی کے نہیں ہیں. اللہ کے چند نام آپ گنائیے. اللہ کے ناموں میں سے چند نام بولیے آپ. نہیں، اللہ کے نام الرحیم، الرحمن، المنان نام ہے. ایسے نام دنیا میں کسی کے نہیں ہیں، اور ان ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ان کے صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے. الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، ویسا مہربان کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. الرزاق اللہ ہے، رزق دینے والا کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. الودود اللہ ہے، چاہنے والا، ویسی چاہت رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے.
اور اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو بارش برسا سکے۔ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اولاد عطا کر سکے۔ عزت دینا اللہ کا کام ہے، کسی کو رسوا کرنا اللہ کا کام ہے، اور بیماری میں مبتلا کرنا اللہ کا کام ہے، بیماری سے شفا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں یہ عرض کر رہا تھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیابی ان کے لیے ہے، خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور علم والے ہیں۔ علم میں سب سے پہلے اللہ کا علم اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور رسول کی معرفت۔ رسول کی معرفت کیا ہے؟ رسول کی معرفت یہ ہے کہ رسول کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، رسول کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے رسول آئے؟ 313، ماشاءاللہ۔ اور نبی کتنے آئے؟ 1,00,000 سے زیادہ، 1,20,000 یا 1,00,000 سے زیادہ تو نبی آئے دنیا میں۔ انبیاء اور رسول بھیجے گئے، ان سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں 25 نبیوں کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں ہے، ان پر ایمان لانا۔ پھر اس بات پر ایمان لانا کہ ان نبیوں اور رسولوں میں 5 رسولوں کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے، ان کو اولو العزم من الرسول کہتے ہیں۔ 5 حوصلے والے نبی اور رسول۔ 5 حوصلے والے نبی اور رسول کون کون ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے۔ جزاک اللہ۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم من الرسل ہیں، اور سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو سید الرسل ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کا مقام ان کو عطا کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مقام عطا کرے گا۔ تو اس طرح سے نبی کی معرفت ضروری ہے، نبی کا مقام جاننا، ہمارے رسول کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی دی ہوئی خبروں کو تصدیق کرنا، مان لینا ضروری ہے، اور رسول سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ان کا نام آئے تو ان پر درود پڑھنا ضروری ہے، ان کا حکم آ جائے تو ان کا اطاعت کرنا ضروری ہے، اور وہ جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسی زندگی گزارنا اور ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو دوسری بات جو ضروری ہے جس کا علم حاصل کرنا، وہ کیا ہے؟ رسول کی معرفت۔ اور تیسری بات آخرت کے شرعی احکام کو دلائل کی روشنی میں جاننا، دین کے احکام کو دلائل کی روشنی میں جاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسلمان عالم بن جائے، فاضل بن جائے، مفتی بن جائے، لیکن ہر مسلمان کو ضروری باتیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ وضو کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، پاکی کے احکام کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، زکوٰۃ دینے کے احکام کیا ہیں، اور حج اور عمرے کے مسائل کیا ہیں، جو ضروری باتیں ہیں وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ باتیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، ایک خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ دیندار بننے کے لیے 4 باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عقیدہ اور توحید کو سیکھیں، عقیدے کو کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔
اور دوسری بات عبادات کا شوق ہونا، زبردستی کسی کے کہنے پر نماز پڑھنا نہیں، کسی کے زبردستی دباؤ ڈالنے پر روزہ رکھنا نہیں، عبادت کا شوق ہونا، اذان ہو جائے نماز کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے، نماز ادا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، وقت پر نماز ادا کرنے کا شوق ہو جائے، تو نماز کا شوق، عبادت کا شوق ہونا ضروری ہے۔ اور دینداری کے لیے تیسری بات جو ضروری ہے، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر ضروری ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں صحیح نہیں ہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک صحیح نہیں ہے، ایسے لوگ دیندار نہیں کہلائیں گے۔ دینداری کے لیے اخلاق اور کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور اخلاق اور کردار کی بڑی اہمیت ہے۔ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے داخل ہوں گے، کس سبب سے داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک اللہ کا تقوی ہے اور دوسرے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جنت میں کثیر تعداد میں جائیں گے۔ تو دینداری کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھے اخلاق۔ اور چوتھی بات، معاملات صحیح ہونا چاہیے، لین دین صحیح ہونا چاہیے، کہ ہمارا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوس کے ساتھ کیسا ہے، اور ہمارا لین دین کیسا ہے، کہ ہم لین دین کے پکے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دینداری کے لیے ضروری ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ آخرت دنیا میں ترقی چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کو درست کر لیں، تو ایمان والے کامیاب ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، ایمان تین باتوں کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے جسم کے اعضاء سے ان باتوں کو عمل میں لانا، ایمان کے تقاضوں کو اپنے جسم کے اعضاء سے پورا کرنا، یہ تین باتوں کا نام ایمان ہے۔ کہ جو چیز ہم ایمان رکھ رہے ہیں، اور ارکان ایمان 6 ہیں، آپ سبھی بچے جانتے ہیں، تو دل سے ان 6 باتوں کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اکیلا ہے، عرش پر مستوی ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 ارکان ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ آپ دل میں ان باتوں کو بسائے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے نہیں بول رہے ہیں، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ نہیں کہیں گے، یا ان ارکان نے ایمان کا اقرار زبان سے نہیں کریں گے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ارکان ایمان، یہ دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، اور زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے، اور اپنے جسم کے اعضاء سے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ایمان ہے۔ اس کی میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ جسم کے اعضاء سے ہم ایمان کے تقاضوں کو کیسے پورا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو ایمان بتایا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ نے نماز کو ایمان بتایا ہے، اور بہت زیادہ تفصیل ہے۔ تو ہماری حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان کے اختیار کرنے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم نیک عمل کریں۔ قرآن میں بہت سی آیتوں میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد بہت سی نیکیوں کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔
تو گویا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں. اور عمل صالح کس عمل کو کہتے ہیں؟ جی نیک عمل. یعنی اس کے اندر دو باتیں پائی جانی ضروری ہیں. نیک عمل میں دو باتیں پائی جانی ضروری ہیں. جسے ہم نیکی کہہ رہے ہیں وہ نیکی اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق ہو تو وہ نیکی ہے. اگر ہم من مانی کسی چیز کو نیکی سمجھیں اور کریں تو وہ نیکی نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو تو وہ نیکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام ہم عبادت کے نام پر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وہ کام نہیں ہوگا وہ نہ عبادت ہوگی نہ وہ نیکی ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جس آدمی کی امید ہے اپنے رب سے ملاقات پر اور یقین ہے اپنے رب سے ملاقات پر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, صالح عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو عبادت اخلاص والی ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان دو باتوں کی پابندی مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والوں کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بہت سی آیتوں میں بیان فرمائے ہیں. جیسے اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے. کوئی آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے یا مسجد کو اپنی عبادت سے آباد کر رہا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد تعمیر کر رہا ہے, اللہ کا گھر بنا رہا ہے. اور اللہ کا گھر بنانا یہ معمولی کام نہیں ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آخرت میں جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کی عبادت کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو گویا کہ مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کو عبادت سے آباد کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان والے کا کام ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں, تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے. تو ہم ایسے آدمی کو جو اللہ کا گھر بنائے مومن کہیں گے, اس لیے کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے اور بتایا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ کے گھر کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز کی جو لوگ پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں اور آباد کرتے ہیں. ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے, بڑی عمارت بنا رہا ہے, اللہ کا گھر بنا رہا ہے, لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے وہ مومن ہے؟ اس آیت کی روشنی میں مومن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے اس آیت میں 5 صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے, جن کا ایمان آخرت کے دن پر ہے, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, وآت الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ 5 صفت رکھنے والے لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, یہ مومن ہیں, ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ میں سے ہیں, ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. سورہ انفال میں حقیقی ایمان والوں کو اللہ نے ذکر کیا اور دیگر سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے. ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق کی وصیت کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. حق کی وصیت کیا ہے؟
حق کی وصیت یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جائے اور نیک اعمال انجام دینے کے لیے دعوت دی جائے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے اور بھلے کاموں کے کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ حق کی وصیت ہے، حق کی تاکید ہے۔ اور اسی طرح وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ تو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق بات کی لوگوں کو تاکید اور وصیت کرنا، اور صبر کی لوگوں کو تلقین کرنا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش اور آفت اور مصیبت آئی تو آپ اسے جھیلیں، برداشت کریں، اللہ کا فیصلہ جان کر اللہ کا گلہ اور شکوہ نہ کریں۔ یہ صبر ہے۔ اور صبر یہ بھی ہے کہ برائی کو چھوڑیں، اچھائی کو اپنائیں، یہ بھی صبر ہے۔ تو اس طرح سے صبر کرنے اور صبر کی وصیت کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ صبر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب عطا کرے گا۔ تو کامیابی کے اصول 4 ہیں، لہٰذا ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو چاہیے کہ ان 4 اصولوں کی حفاظت کر کے زندگی گزاریں۔ ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں اکثر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کر، اور دنیا کی ہر بھلائی ہمیں عطا کر، اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا کر۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے ہم قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان اہم باتوں کو سمجھا ہوگا۔ ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے اور دنیاوی زندگی کی ترقی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے 4 اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ ایمان کو اپنانا، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نیک اعمال انجام دینا، اور لوگوں کو بھی خیر کی دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، اور زندگی میں آنے والے مشکلات کو جھیلنا اور صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اس مسجد کی زمین کے حاصل کرنے میں جن بھائیوں بہنوں نے، حضرات اور خواتین نے تعاون کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ فی الحال تعمیر کا کام چل رہا ہے، بہت عظیم کام چل رہا ہے۔ اس تعمیر میں حصہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ماحول ہے، بچے بھی بہت ہی انہماک کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بچے اور بڑے حضرات سب قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے ایمان کو تازہ رکھیں گے اور اپنی تربیت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو اور درس دینے اور درس سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اچھی مجلسوں میں حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔